دیکھا ہوگا کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ دنیا بھر میں جانور قربان کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بہت سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم، تمہاری جو سب سے قیمتی اور عزیز چیز ہے اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو جو حکم دیا گیا وہ مکمل ہوا، ان کا امتحان کامیاب ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن انہیں پھر سے یہی خواب آیا تو حضرت ابراہیم نے 200 اونٹ قربان کر دیے، جو اس زمانے میں 200 قیمتی سے قیمتی گاڑیاں قربان کرنے کے برابر ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور عزیز بندوں کو، خاص طور پہ نبیوں کو آزماتے تھے، آیا کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ کے دیے گئے تحفوں سے۔ 200 اونٹ قربان کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ تیسری بار وہی خواب آیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس دنیا میں سب سے عزیز اور سب سے انمول ان کے لیے ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھے، جو انہیں 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتائی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے اسماعیل کی قربانی چاہتے ہیں، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس اسماعیل جیسے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ پہ خوشی خوشی قربان کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھے سے تیار کروا کے اپنے ساتھ ایک پہاڑی پر لے گئے۔ اب یہاں شیطان کو کیسے منظور ہو کہ وہ کسی کو بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے دیکھے؟ وہ فوراً حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ تم جانتی ہو کہ وہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تمہارا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ شیطان نے حضرت حاجرہ کو ورگلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شیطان کی باتوں میں وہ نہ آ سکے۔ یہاں بھی شیطان بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے بعد تھک ہار کے شیطان حضرت ابراہیم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے ابراہیم تمہارے پاس صرف ایک ہی بیٹا ہے جو اتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے، اس کو قربان کر دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان پہ بہت غصہ آیا اور انہوں نے شیطان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہر سال حج کے دوران حاجی شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑی پہ لے کے گئے اور جا کے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی اور فرمایا کہ اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ مجھے دیکھ کے آپ میں رحم نہ آ جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرنی چاہی۔ جیسے ہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلائی، آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل محفوظ تھے۔ دوسری بار دوبارہ کوشش کی، تیسری بار کوشش کرنے لگے اور چھری چلائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور کی آواز آئی۔ پٹی کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل اور جبرائیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے اور ایک جانور یعنی ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو امتحان دیا تھا وہ کامیاب ہوا، اب آپ کی یہ سنت ہر سال دنیا میں منائی جائے گی۔ اسی طرح قربانی کی سنت کا آغاز ہوا اور آج تک دنیا بھر میں منائی جاتی ہے، اور قربانی میں ذبح کیے گئے جانور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک غریبوں کا حصہ، دوسرا رشتہ داروں کا اور تیسرا اہل و عیال کا، اور پھر اس گوشت کو غریب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جو سارا سال قربانی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی گوشت کھانا نصیب ہو۔ اس طرح سے پوری دنیا میں ایک امن اور سلامتی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی قربانی کی تمام واقعات جس کی وجہ سے قربانی کو فرض کیا گیا، اور ہر سال مسلمان اس فرض کو پورا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور سے شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔